بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور رمضان جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آخری عشرہ بھی کیا، اب یہ آخری 2-3 دن ہیں۔ آج 28واں روزہ ہے اور بچوں کو اسکول سے چھٹیاں ہو چکی ہیں، تو بچوں نے تو کچھ نہ کچھ کھانا ہی ہوتا ہے دن میں۔ تو میں یہ مولی کے پراٹھے بنا رہی تھی دینے کے لیے بچوں کو۔ تو مولی کے پراٹھے جب بھی بنائے نا، آپ ہمیشہ اس کا پہلے سالن بنا لے، بالکل اس میں ذرا سا آئل ڈال کے، تھوڑا سا پیاز ڈال کے، اور اس کو مولی کو اس میں تھوڑا سا بھون لے مسالے ڈال کے، تو جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے نا، وہ کچی مولی کے پراٹھے کا کبھی بھی نہیں آتا۔ اور آج بھی تاک رات ہے، 28واں روزہ ہے، تو 29 روزے کی رات ہے۔ یہ بھی شب قدر میں سے یہ ایک رات ہے، تاک راتوں میں سے۔ تو اس میں جب بھی عبادت کریں نا، 2-4 نفل جو پڑھیں، اس کے بعد آپ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں، کیونکہ تسبیح نماز جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم عام دنوں میں پڑھیں نا، تو ہم ایک بار پڑھنا بھی مشکل لگتا ہے، کم ہی پڑھی جاتی ہے بہت۔ تو اگر ہم رمضان میں ایک بار پڑھیں گے تو وہ 70 بار پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور 70 بار کہاں ہم سے پڑھی جاتی ہے، ہم تو کئی مہینے پورے سال میں بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ جمعے کو تسبیح نماز پڑھتے ہیں۔ تو رمضان میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پڑھ سکتا ہے تو روز پڑھے، روز نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لے، ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار پڑھے۔ تو رمضان میں جو ایک چیز ہے اس کو ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں باقی کام جو ہے وہ اپنے کم کر کے نا کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں زیادہ عبادت کریں، کیونکہ عام دنوں میں اگر ہم ایک سپارہ پڑھیں گے تو رمضان میں وہ ہمیں 70 سپارے ایک جو ہے وہ 70 کے برابر ہو جائے گا۔ عام دنوں میں ہم 70 سپارے پڑھیں گے تو رمضان میں ایک سپارہ جو ہے وہ اتنا بن جائے گا۔ ایک قرآن پاک 70 قرآن پاک، اور 70 قرآن پاک کس سے پڑھے جاتے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں پڑھے جاتے۔ تو رمضان اللہ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا ہے کہ ہم اس میں تھوڑی سی عبادت کر کے نا بہت زیادہ کما سکتے ہیں۔ یہ ایسی کمائی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جیسے ہم آخرت کا اپنا، یا دنیا میں ہم کوئی گھر تیار کرتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب اس میں ہم نے یہ چیز لگائی ہے، ایسی ٹائلیں لگائی ہیں، ایسا لکڑی کا کام کروایا ہے، ایسے گیٹ، ایسے دروازے لگائے ہیں۔ تو جنت بھی ایسے ہی تیار ہو رہی ہوتی ہے، جیسا ہم پڑھتے ہیں وہ اس طرح کی ساتھ ساتھ بنتی جاتی ہے۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے تو جس طرح کی نماز ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کا حصہ لکھا جاتا ہے۔ تو جیسی ہم عبادت کریں گے اتنا ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ جتنی ہم زیادہ عبادت کریں گے اتنا بڑا ہمارا محل جنت میں تیار ہوگا، اتنا اچھا تیار ہوگا۔ جنت میں بھی بالکل ایسے ہی درجے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائے ہیں، کہ مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس، غریب لوگ طبقہ بھی ہے، اور پھر اپر کلاس اور ہائی کلاس، ایلیٹ کلاس۔ جنت میں بھی ایسے ہی درجے ہیں۔ جو ایک بار سبحان اللہ جس نے زیادہ کہا ہوگا نا، اس کا اتنا درجہ ہوگا کہ وہ کروٹ لے گا، اس کی خوشبو دوسرے کو محسوس ہوگی۔ جو اس سے ایک درجہ نیچے ہوگا تو وہ پوچھے گا کہ یہ کس کی خوشبو ہے، تو وہ بتائیں گے فرشتوں سے کہ یہ اس نے صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہے۔ تو جنتیوں کو جنت میں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، مگر اس بات کا افسوس انہیں بھی ہوگا کہ ہم نے جو وقت دنیا میں گزارا، جو ہم نے ضائع کیا، جس میں ہم نے عبادت نہیں کی، ہم اس کو بھی عبادت میں لگاتے۔ وہاں وہ دوسروں کے درجے دیکھیں گے، مگر جنت ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس زیادہ ہے تو چلو میں بھی اب کما کے زیادہ کر لیتا ہوں۔ وہاں جو اوپر ہوگا وہ اوپر ہی رہے گا۔ جب مڈل کلاس ہے وہاں وہ مڈل کلاس ہی رہے گا، جو ہائی کلاس ہے وہ ہائی کلاس ہی رہے گا۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو کوئی غریب سے غریب بھی کما سکتا ہے۔ جو دنیا کا غریب ترین شخص ہے نا، اس وقت وہ جنت میں سب سے زیادہ امیر بن سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس میں کوئی یہ پیسہ نہیں لگنا، اس میں صرف ہمارا جذبہ لگنا ہے، ہماری نیت لگنی ہے، اور ہماری تھوڑی سی محنت لگنی ہے، اور ہماری آخرت جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے کو کوشش کریں اور اپنے اعمال اچھے کریں۔ غریب سے غریب شخص کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی جنت کتنی اچھی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ محنت کریں، عبادت زیادہ کریں، اور بازاروں وغیرہ میں شاپنگ وغیرہ پر ذرا کم ٹائم لگائیں۔ یہ ہمارا بلی کا بچہ ہے، پانڈا ہے، اس کا نام ہم نے پانڈا رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ بلیک اور وائٹ ہے، اور اس کو ہم نے کھانا ڈالا ہے۔ اور یہ دوسرا جو ہے یہ ہے، اس کو توفو کہتے ہیں ہم، اور یہ سیامی جو ہے اس بریڈ کا ہے۔ تو کیٹ فوڈ تو بہت مہنگا ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل تو ویسے اتنی مہنگائی ہوئی ہے، تو کیٹ فوڈ کہاں لیا جاتا ہے؟ تو ہم لیتے ہیں گردنیں، وہ سستی پڑتی ہیں، 200 روپے کلو آ جاتی ہیں، اور وہ اس کا کھانا ہو جاتا ہے کافی۔ اس کو بوائل کر کے اس کی یخنی نکالتے ہیں، اور پھر اس میں یخنی میں نا تھوڑی سی بوٹی ڈالتے ہیں، اور اس میں جو
روٹی پراٹھا ہوتا ہے نا وہ توڑ توڑ کے اس میں ڈال کے وہ اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ کھا لیتا ہے شوق سے پلیٹ بھر کے. تو 2 ٹائم ہی دیتے ہیں کھانا. اور جو اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پھر پانڈا کھا لیتا ہے، کیونکہ وہ تو عام بلی ہے باہر گھومنے پھرنے والی. تو یہ دیکھیں، یہ میں نے یخنی نکالی تھی گردنوں کی، اور اس میں تھوڑی سی یخنی ڈال کے روٹیاں ڈالی ہیں، اور تھوڑی سی جو بوٹی اتاری تھی ہڈیوں کے اوپر سے وہ ڈال دی ہے، اور بس یہ پھر اس کو ڈال دیں گے تو یہ شوق سے کھا لیتا ہے، کیونکہ اس میں اس کو گوشت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اور جو اس کی ہڈیاں مچ جاتی ہیں تو وہ ہمارا پانڈا کھا لیتا ہے. پانڈا ویسے بھی خوب گھومتا پھر. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.